بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، اعلامیہ بھی جاری ہو گیا اور اس کے بعد تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں ہم کسی فوجی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اس وقت بات کیا تھی کہ عمران خان کو اس پورے عمل کے اندر شامل کریں، اور پھر مختلف آوازیں بھی آئی۔ مثال کے طور کے اوپر حافظ حمداللہ جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کہتی ہے عمران خان سے ملاقات کرا دیں، تو عمران خان کو پیرول پر 5 گھنٹے لانا پڑتا ہے، تو لاتے، اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، قومی یکجہتی نہ ہو تو ایسے فیصلے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 جے یو آئی نے بھی اشارتاً کہہ دیا کہ اگر عمران خان کو پیرول پہ لانا پڑتا ہے تو لے آؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، چونکہ اب آپ نے اتنا بڑا یہ معاملہ کرنا ہے تو اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، جو اس صوبے کے چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، جہاں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی فوجی آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں علی امین گنڈا پور نے بہت واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ پہلے بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں اور وہ کسی بھی شہر میں چل سکتے ہیں، اور وہ معمول میں چلتے رہتے ہیں، جن کو ہم آئی بی اوز کہتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ، جب یہ سارا سینیریو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہوا کیا، پھر ایک اور بات ہوئی۔ گنڈا پور صاحب نے ندیم مالک کے شو میں کہا کہ کل میٹنگ کیا، یہ تو صرف پریزنٹیشن تھی، کہ پریزنٹیشن کے بعد سب نے اپنی اپنی بات کی اور اعلامیہ جاری ہوا اور بات ختم ہوگی، اور ان کا اس میں بھی میرے تحفظات ہیں۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اب اگر پھر ایسا ہے تو بسم اللہ کریں، دستخط کریں اور آرڈر جاری کریں۔ اب مسلم لیگ نون اشارہ دینا شروع ہو گئی ہے، اور یہ اشارہ کسی ایسی شخصیت کی طرف سے نہیں آیا جو آپ کہیں کہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی سطح کے اوپر ہم بات کریں اور ہم کہیں جی ہاں جی یہ تو دیکھیں وہ اب انیشیٹ کر رہے ہیں تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کا کلوز سرکل جو ہے اس کے ہیں، یا جن کی بات سنی جاتی ہے، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اگر پی ٹی آئی درخواست دے کہ عمران خان کو اگر پی ٹی آئی درخواست دے تو عمران خان کو پیرول پر اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وزیر اعظم کو بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو بلانے کا مشورہ دوں گا، قومی اتفاق رائے کے لیے اس حد تک حرج نہیں ہے۔ اب بات پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کو کیوں بلائے، عمران خان تو اس دن دیکھیں نا آپ نے ساری ٹویٹس تحریک انصاف کے خلاف کی، پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی کہ عمران خان اپنے وزیر اعظم کے دور کے اندر کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، جی فلاں میٹنگ میں نہیں شریک ہوئے، فلاں میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اب آپ اس کے اوپر باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہمیں درخواست دیں اور ہم جو ہے وہ ان کو لا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ میں پرائم منسٹر کو مشورہ دوں گا کہ اگر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے تو آپ کر لیجئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان اور جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اس کے کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبہ قوم دیتی ہے جب قوم کی سپورٹ اور مورال ہوتا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بات کی ہے کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے اداروں اور عوام کے درمیان ایک خلیج ہے۔ ابھی گنڈا پور کی رائے آپ ان کو کہیں کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے، پہلے تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جی وہ ایک پیج ہے، اب تو خیر وہ غیر سرکاری ترجمان جو منیف فاروق ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پیج نہیں، یہ تو ایک سلیبس ہے اور ہائیبرڈ پرو میکس نظام ہے۔ تو اب انہوں نے ایک اور جو دعویٰ کیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ چلے عمران خان کا تو یہ ہو گیا نا کہ وہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لا سکتے ہیں یا لایا جا سکتا ہے، بس یہ آپ درخواست دیں۔ چلیں درخواست والا کیا مسئلہ ہے، تحریک انصاف درخواست بھی دے دے گی، آپ لانے والے تو بنے۔ اب گورنمنٹ خود انڈیکیٹر دے رہی ہے، گورنمنٹ انیشیٹ کر رہی ہے ڈیبیٹ کو، اور گورنمنٹ اشارہ دے رہی ہے کہ بھائی درخواست لے کے آؤ، ان رائٹنگ کہہ رہے ہیں، دے دیا جائے گا۔ اس میں کیا کباہت ہے، کیا کباہت ہے اس کے اندر؟ وہ ادھر صرف عمران خان کا نام نہیں دیں گے، وہ باقی قیدیوں کا بھی نام دیں گے، ہمارے نمائندے یہ ہوں گے تو سب کو لے آئیے گا، اس میں کیا کباہت ہے؟ اب اس بارے میں منیف فاروق نے اے آر وائی نیوز کے اوپر بیٹھ کے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے 2 اسٹیبلشمنٹ کو لے کے دعوے کیے ہیں جو بہت غیر معمولی ہیں، اور کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سب اس حد تک جا سکتے ہیں؟ ان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ جو پرو عمران خان ایلیمنٹس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب وہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق آج کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ
عمران خان کو ادارے کا بہت بڑا دشمن سمجھتی ہے. اب عمران خان پاکستان کی 2/3 میجورٹی کے قریب لوگوں کے ووٹ انہوں نے اس بار لیے، ہم سب کو گراؤنڈ کے اوپر پتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس عوام کی میجورٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر منیف فاروق کو کم از کم ڈسون ضرور کرنا چاہیے. ایک دعویٰ تو یہ ہے. دوسرا دعویٰ اس سے بھی ذرا اور طرح کا ہے. انہوں نے یہ کہا عملی طور پہ کہ یہ جو آپ نے پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ آلریڈی ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کل ایک ماحول تھا، سیاسی قائدین موجود تھے، لیکن فیصلے وہاں نہیں ہونے تھے. فیصلے لیے جا چکے ہیں. ساتھ چلنا ہے تو بسم اللہ، نہیں چلنا تو کوئی بات نہیں، 125 بسم اللہ. یعنی ان کے مطابق یہ جو ساری مشق کی گئی ہے یا قوم کو دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا، تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف نے اہم موقع کے اوپر جہاں قومی اتحاد کا مظاہرہ کرنا تھا وہ غائب ہو گئے. اس کے بارے میں غیر سرکاری ترجمان کہہ رہے ہیں بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو کہیں اور فیصلے ہونے تھے. تو پھر لوگ کیسے کہیں جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مسئلوں کو لے کے آئے، جب آپ کہتے ہیں کہ مین سٹریم میں لے کے آئے، تو پھر جب آپ اس قسم کی باتیں کہلواتے یا کہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کون جو ہے وہ اعتبار کرے گا یا کون اس چیز کو مانے گا. اچھا اب ایک چیز ہو گئی یہ. دوسرا، جب یہ سارے پروسیس کو لے کے کہا جاتا ہے، جس طرح فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا اور باقی سب بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سسٹم، پولیٹیکل سسٹم کو کام کرنے دو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کام کرنے دو، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، شاید آپریشن سے مسئلے حل ہوں گے. جے یو آئی بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے بھی تو آپریشن کیے ہیں، ان آپریشن سے دہشت گردی ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جو پاکستان اور افغانستان کی تورخم وہ گیٹ ہے یا کراسنگ ہے، وہ کوئی 3 یا 3.5 ہفتے بند رہی. وہاں پہ تنازع یہ ہو گیا کہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر جو ہے افغانستان کی طرف سے کچھ تعمیرات کی گئی، پاکستان نے کہا آپ نہیں کر سکتے، پاکستان نے گیٹ بند کر دیا. اب ہوا کیا فوجی آپریشن سے گیٹ کھلا؟ نہیں. کیا ہوا؟ دونوں اطراف سے پاکستان اور افغانستان کی سائڈ سے جرگہ انوالو ہوا. جب جرگہ انوالو ہوا تو اس کے بعد آج یعنی گزشتہ روز 25 دن کے بعد تورخم کا بارڈر جو ہے وہ کھل گیا ہے. اب یہ ایک مثال ہے کہ آپ نے خود اس میں انوالو نہیں ہوئے، آپ نے جو عمائدین ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ شامل ہوئے. تو جب وہ شامل ہوئے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رزلٹ نکل آیا. یہی بات آپ کو بتانے والی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور لوگوں کو کام کرنے دیں. جب لوگ کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں اس حوالے سے حل ہو سکتے ہیں. اب کسی نے حل کرنے ہیں تو اس کی مہربانی ہے، اگر کسی نے حل نہیں کرنے تو وہ پھر یوں ہی ہوگا. خبر ذرا سن لیں کہ اسلام آباد میں 5 سال کے دوران احتجاج سے نمٹنے کے لیے کوئی 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. وہ 1.5 ارب روپیہ کیوں لگایا گیا ہے؟ وہ جی جو ریڈ زون ہے اس میں آنسو گیس کے استعمال کرنے کے اوپر ہی لگایا گیا ہے. وہاں پہ جو آنسو گیس کے شیلز فائر کرتے ہیں، جو ڈنڈے برساتے ہیں، جو لوگوں کو بھگاتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں پولیس والے یا باقی اہلکار، ان کے کھانے کے اوپر آپ نے 1 ارب 35 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، اور آپ یہ پھر خرچ کرتے رہیں گے. اور پھر ایک اور بات کہ آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوگا کہ آج لارجر بینچ نے بیٹھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے، اور اس کے بعد سردار اعجاز اسحاق نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کا کیس کاز لسٹ میں ہوا یا نہ ہوا وہ سماعت کریں گے.